ہو اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یاد رکھنا آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ, اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. دستار بندی کا موقع ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ. تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تھوڑا سا وقت آتا ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے. حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا, شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء, شیخ المشائخ, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو. جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء, اللہ اکبر, چھوٹی سی عمر ہے, ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے. تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے, گھر میں فاقہ رہتا تھا, گھر میں کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے, میری ماں یہ نہیں کہتی تھی, دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی, میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے, بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا. بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رز کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, مطلب فاقہ کرنا ہے, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج فاقہ کرنا ہے. فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. جانتے ہیں اللہ اکبر, جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی, تمہاری دستار کرنی ہوگی, اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا, اب تمہاری دستار کرنی ہوگی. استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی. گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی. تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی. تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا, اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, تو میں ایک کام کروں گی, دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی. اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو. جب استاد نے یہ سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے, علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا. اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی. اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بند رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے. وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں ماؤں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے, مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے, آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے, آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماؤں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی. خدا کی عزت کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک, اللہ اکبر, مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں تپتے ہوئے ریگزار پہ آ جائے, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے, علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے, پورا کے پورا کمبا لٹا کر کے, پورا کمبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے اب بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں. ایسی قربانی دینے والا
پشت زمین نے اور چشم فلک نے نہیں دیکھا. دنیا حیران ہے, لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے, حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب نہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, آل رسول اولاد غوث اعظم. ماں کسی کو حسین بناتی ہے شہید کربلا, ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے, ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے, ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے, ماں کسی کو فرید الدین گنج شکر بناتی ہے. یہ ماں کا کردار ہے. ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ماں کا کردار ہے. اللہ اللہ, کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا, لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں. ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں, اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ پرتو عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے. آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے, فاطمہ الزہرا کا کیریکٹر لے لے, انشاءاللہ لوگ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا, علم کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. علم کو عام کرنا ہوگا, علم کو آگے بڑھانا ہوگا, جہالت کی وادیوں سے نکلنا ہوگا. اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے, علم کو عام کرنا ہوگا, علم کے راستے پر چلنا ہوگا. یاد رکھو, ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے, ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں, ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا. جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو, اگر وہ مسجود بن رہا ہے ملائکہ کا, تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. لیکن افسوس, اللہ اکبر, وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی, وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی, آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے. یاد رکھیں, جامعہ اہل سنت, غوثیہ رضویہ, یہ مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں, ان کی مدد کریں, ان کی امداد کریں, ان کا تعاون کریں. میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیب کی خطابت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے, لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ, ٹیکنالوجی سکھاؤ, جغرافی سکھاؤ, الجبرا سکھاؤ, ہر علم سکھاؤ, مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ تاکہ وہ دین سیکھے. آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں, میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے, جن کو غسل کرنا آتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ 3-3, 4-4 بچوں کے پاپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسا مسلمان؟ میرے عزیز, میرے بھائیو, ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے, اور ایک دن وہ آئے گا, جلد آئے گا, اور اللہ اکبر, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کے رشتے کو ختم کر دے گی. روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا, اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی. اللہ اکبر. وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کفن میں فیکٹریاں نہیں لے جاؤ گے, کفن میں دولت نہیں لے جاؤ گے, کفن میں مال نہیں لے جاؤ گے, کفن میں حسب نسب
नसब नहीं ले जाओगे, खून के रिश्ते तो यहीं टूट जाएंगे, कफन में क्या जाएगा। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है ला तंस नसीबका मिनद दुनिया, अपने नसीब का दुनिया से मत भूल, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। तू दुनिया से कुछ नहीं ले जाएगा, या तो तू कफन में अपना अच्छा अमल ले जाएगा या अपना बुरा अमल ले जाएगा। अल्लाह अकबर। इल्म हासिल नहीं करते इसलिए माँ बाप के हक की अदायगी नहीं करते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए बीवी का हुकूक नहीं जानते, इल्म हासिल नहीं करते इसलिए शराब में, जुए में और अलग अलग जराइम के अंदर मुब्तला है। आइए आपको बताऊं, अल्लाह अकबर।